ناظرین، قائد اعظم کے ساتھی اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی کے مشہور مقام لیاقت باغ میں بھرے مجمع کے سامنے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ 16 اکتوبر 1951 کی اس شام کمپنی باغ راولپنڈی میں پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں لیاقت علی خان کے قتل کو ایک انفرادی جرم قرار دینا مشکل ہے۔ وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کے فوراً بعد کمپنی باغ میں ہونے والے وہ واقعات جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس حملے میں کون کون ملوث تھا۔ وزیر اعظم کے جلسے میں صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ اور آئی جی پولیس تو موجود تھے، مگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ ممتاز دولتانہ، آئی جی پولیس قربان علی خان اور ڈی آئی جی سی آئی ڈی انور علی غائب تھے۔ در حقیقت جلسہ گاہ میں فرائض منصبی پر مامور پولیس کا اعلیٰ ترین عہدیدار راولپنڈی کا ایس پی نجف خان تھا۔ پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل یوسف خٹک پنڈی میں تھے، مگر جلسہ گاہ میں موجود نہیں تھے۔ گولی کی آواز سنتے ہی نجف خان نے پشتو میں چلا کر کہا، اسے مارو۔ نجف خان نے پنڈی یعنی پنجاب کے جلسے میں پنجابی کی بجائے پشتو کیوں استعمال کی؟ کیا انہیں معلوم تھا کہ قاتل افغانی ہے؟ ان کے حکم پر سید اکبر کو ہلاک کرنے والا انسپیکٹر محمد شاہ بھی پشتو بولنے والا تھا۔ کیا پولیس کا ضلعی سربراہ اضطراری حالت میں یاد رکھ سکتا ہے کہ اس کے درجنوں ماتحت تھانے دار کون کون سی زبان بولتے ہیں؟ کیا تجربہ کار پولیس افسر نجف خان کو معلوم نہیں تھا کہ وزیر اعظم پر حملہ کرنے والے کو زندہ گرفتار کرنا ضروری ہے؟ جب انسپیکٹر شاہ محمد نے سید اکبر خان ببرک پر 1 2 نہیں 5 گولیاں چلائی، اس وقت سفید پوش انسپیکٹر ابرار احمد نے حاضرین جلسہ سے مل کر قاتل سے پستول چھین لیا تھا اور اسے قابو کر رکھا تھا۔ کیا انسپیکٹر شاہ محمد قاتل پر قابو پانے کی بجائے اسے ختم کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے؟ لیاقت علی خان کے صاحبزادے اکبر لیاقت علی کا کہنا ہے کہ سید اکبر کو تو خواہ نشانہ بنایا گیا، اصل قاتل کوئی اور تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان کو گولی سامنے سے نہیں عقب سے ماری گئی تھی۔ جلسہ گاہ میں موجود مسلم لیگ گارڈ بھالوں سے سید اکبر پر ٹوٹ پڑے، اس کے جسم پر بھالوں کے درجنوں زخم تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کے آس پاس بہت سے مسلح افراد موجود تھے، جس سے ناقص حفاظتی انتظامات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ نجف خان کے حکم پر حفاظتی گارڈ نے ہوا میں فائرنگ شروع کر دی، جس سے جلسہ گاہ میں افراتفری پھیل گئی اور زخمی وزیر اعظم کو طبی امداد پہنچانے میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ اس ہوائی فائرنگ کا مقصد واضح نہیں ہو سکا۔ ایس پی نجف خان نے انکوائری کمیشن کو بتایا کہ انہوں نے اپنے ماتحتوں کو ہوائی فائرنگ کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایس پی نے اپنے ماتحتوں سے جواب طلبی کر لی۔ انکوائری کمیشن کے سامنے اس ضمن میں پیش کیا جانے والا حکم 29 اکتوبر کا تھا، تاہم عدالت نے رائے دی کہ ریکارڈ میں تحریف کی گئی تھی۔ اصل تاریخ 20 نومبر کو بدل کر 29 اکتوبر بنایا گیا، مگر اس کے نیچے اصل تاریخ 20 نومبر صاف دکھائی دیتی تھی۔ ظاہر ہے کہ نجف خان نے فائرنگ کا حکم دینے کے الزام کی تردید کا فیصلہ 20 نومبر کو کیا۔ سرکاری کاغذات میں رد و بدل ایس پی نجف خان کے سازش میں ملوث ہونے یا کم از کم پیشہ ورانہ بددیانتی کا پختہ ثبوت تھا۔ انکوائری کمیشن کے مطابق نجف خان نے ایک ذمہ دار پولیس افسر کے طور پر اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی تھی۔ اس عدالتی رائے کی روشنی میں نجف خان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوئی، لیکن انہیں باعزت بحال کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے جلسے میں ممکنہ ہنگامی صورتحال کے لیے طبی امداد کا کوئی انتظام نہیں تھا، حتیٰ کہ کسی زخمی کو ہسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس تک موجود نہیں تھی۔ چاروں طرف اندھا دھند گولیاں چل رہی تھی اور چند افراد اس بھگدڑ میں سید اکبر کو ختم کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ لوگ ایک وزنی آرائشی گملہ اٹھا لائے اور اسے سید اکبر پر دے مارا، جس سے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اس افراتفری میں سید اکبر پر حملہ کرنے والوں کا اطمینان حیران کن تھا۔ سید اکبر نے زرد رنگ کی شلوار قمیض پر اچکن پہن رکھی تھی۔ یہ خاکسار تحریک کی وردی نہیں تھی۔
واردات کے فوراً بعد یہ افواہ کیسے پھیلی کہ قاتل خاکسار تھا، بلکہ صوبہ بھر میں خاکساروں کی گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی؟ کیا یہ عوام کے اشتعال کو کسی خاص سمت موڑنے کی سوچی سمجھی کوشش تھی؟ خواجہ نظام الدین نتھیا گلی میں تھے جبکہ غلام محمد پنڈی ہی میں تھے۔ دونوں نے جلسے میں شرکت کی زحمت نہیں کی، البتہ وزیر اعظم کے قتل کی خبر پاتے ہی یہ اصحاب صلاح مشورے کے لیے جمع ہو گئے۔ مشتاق گورمانی کی گاڑی جلسہ گاہ میں اس وقت پہنچی جب نیم مردہ وزیر اعظم کو جلسہ گاہ سے باہر لایا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم کی موت کی تصدیق ہوتے ہی گورمانی صاحب ان کے جسد خاکی کو ہسپتال چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے اور اگلے روز کراچی میں تدفین تک منظر عام پر نہیں آئے۔ اس سازش کے ڈانڈوں پر غور و فکر کرنے والوں نے 3 اہم کرداروں کی راولپنڈی سے بیک وقت دوری کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سیکریٹری دفاع سکندر مرزا کراچی میں ٹینس کھیل رہے تھے، فوج کے سربراہ ایوب خان لندن کے ہسپتال میں تھے اور سیکریٹری خارجہ اکرام اللہ ایک خاص مشن پر ہالینڈ میں بیٹھے اگلے احکامات کے منتظر تھے۔ ناظرین، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کا معمہ آج تک حل طلب ہے، لیکن مندرجہ بالا حالات و واقعات اور ان میں موجود کرداروں پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس قتل کا نتیجہ اخذ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔